یہ حدیث سے ثابت ہوگی. حدیث سب اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھو، وہ جو فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، دلیل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ان کے پاس ترتیب ہے آیات کی، ترتیب ہے آیات کی، بس اسی سے استدلال کرتے ہیں. اور کتنے قرآنی قواعد کو وہ اپنے پیروں کے نیچے تلے دبا لیتے ہیں اور وائلیٹ کرتے ہیں تاکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ایک شان کا انکار کیا جا سکے. اور جناب شان کا نہیں ہے، وہی جو دوسروں کو شریک کرتے ہو نا، دوسروں کو جو غیر ہیں، اگر وہ شریک ہوتے تو اللہ ان کو شریک کر دیتا نا، اللہ ان کو شریک کر دیتا. دلیل تو تمہارے پاس صرف ترتیب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو التبعیض فی النزول، کہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے، ایک آیت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی نازل ہو سکتی ہے. العدول من الخطاب، کہ خطاب میں عدول، یہ دو قاعدے. تیسرا قاعدہ الاعتراض، جملہ معترض. یہ سب قاعدے جو ہیں یہ اس کو دباؤ، اس کو کچڑے میں ڈال دو تاکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت کا انکار کیا جائے، تاکہ ازواج کو مطہر بنایا جائے، تاکہ ازواج کو مطہر بنایا جائے. تو اگر تو یہ ہے نا جو ان کی شان میں ہے دوسروں کو دیا جائے، تو اس کے لیے ان قواعد کو انکار کرنا ہوگا. مزید بولو. ہاں، ہم اہل بیت کی عزت میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جو بہت فرق کرتے ہیں، بہت فرق کرتے ہیں، بہت فرق کرتے ہیں. آپ انکار کرتے ہیں نا جو چیز ان کے متعلق ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ازواج مطہرات. ازواج کیسے مطہرات بن گئے بھائی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ازواج کے لیے نہیں پڑھی ہے؟ آپ کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ان کو آتا ہے؟ نہیں، میری بات تو سنیں نا. بے شک آپ کو زیادہ معلوم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو حدیث آئی ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ آیت تطہیرہ والی قدر کی حضرت 30 صحابی نے بیان کیا، 30 صحابی نے بیان کیا. ہاں، عائشہ بھی تو ہیں، بی بی عائشہ بھی تو ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کو ازواج مطہرات یا صحابہ کو اہل بیت، وہ مطہر نہیں ہے. ازواج کو مطہر نہ بولو نا. ازواج کو کیوں مطہر بولتے ہو؟ جب آیا ان کے متعلق نہیں، کیوں مطہر بولتے ہو ان کو؟ مطہرات کب سے مطہر بن گئے بھائی؟ آیا تطہیر، کوئی حدیث دکھاؤ. اور بھائی عائشہ خود کہتی ہے آیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو اس کو کیوں مطہر بناتے ہو؟ مطہرات زبردستی مطہرات. اگر قرآن اگر تم اس دین کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن والے والا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے اس آیت کو خمسہ طیبہ کے لیے پڑھا ہے. تم نے ازواج کو مطہر بنا دیا. ازواج مطہرات کب سے مطہرات بن گئے بھائی؟ سر آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، یہی آیت پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وہ عرض کیا نا، بس میں نے وہ 3 قاعدہ آپ کے سامنے رکھ دیا، بلکہ 4. ایک ترتیب ثابت کرو کہ اللہ کی جانب سے. دوسرا یہ ثابت کرو کہ یہاں پہ جو ہے التبعیض فی النزول، نزول میں تبعیض، اس کو باطل کرو. پھر العدول فی الخطاب، اس کو باطل کرو. پھر جو ہے جملہ معترضہ، اس کا انکار کرو. یہ کسی بھی مولوی کے بس میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ ان 4 باتوں کو ثابت کر کے پھر آپ سیاق و سباق سے استدلال کر سکتے ہیں. وَإِلَّا نہیں، وَإِلَّا یہ آیت خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ خطاب میں عدول ہے. خطاب میں یعنی خطاب پہ شروع میں ازواج سے، پر عدول کر گیا ہے، خطاب کسی اور سے. جیسا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس طرح عدول ہے خطاب، واضح پتہ چل رہا ہے. ہاں، اور پھر اس کے ساتھ احادیث جو ہیں، احادیث روایات کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. اوکے، ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سر. یہ آپ حدیث کرتاس پیش کرتے ہیں، بس کافی ہے. 2 اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو. حدیث کرتاس کو کبھی اور کال کرو نا، دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں بھائی، دوسرے لوگ منتظر ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تھینک یو. حدیث کرتاس اب دوسرا موضوع ہے، اس کو آپ یہاں پر جو اس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں، آیت تطہیر، کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. بہت سارے آیات ہیں. اگر میں آپ کو مثال دینے لگوں تو مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں. کہ ایک آیت ہے، ایک چھوٹی آیت ہے، اس کا ایک جز ایک دفعہ نازل ہو، دوسری جز دوسری جگہ پہ نازل ہوئی. اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ سب ایک ہی شخص سے خطاب ہو. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک اور بات دکھاؤں قرآن مجید کے متعلق، جو بہت واضح حقیقت ہے قرآن مجید کی. یہ کتاب ہے الاتقان للسیوطی، جزء اول میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے،
فی وجوہ مخاطبات ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 345 قرآن مجید میں خطاب کے اقسام، وجوہ مخاطبات ہے خطاب کے اقسام، خطاب کے اقسام، قرآن مجید میں خطاب کے کئی اقسام ہیں، بہت سارے اقسام بتاتے ہیں، اس میں سے خطاب کا یہ قسم یہ ہے السادس والعشرون، 26واں خطاب یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، کہ ایک شخص سے مخاطب ہوتا ہے پھر دوسری طرف عدول کر جاتا ہے، عدول کر جاتا ہے ایک ہی آیت میں، یعنی آیت کا صدر، آیت کا ابتدا ایک شخص سے خطاب ہے، پھر آیت کا ذیل کسی اور شخص سے خطاب ہے۔ اس کے مثالیں بہت زیادہ، میں آپ کو کئی مثالیں اس کا دے دیتا ہوں۔ اچھا مثلا سورہ فتح، اجازت دیں سورہ فتح میں اچھی بات ہے، میں مجھے 30 سیکنڈ دے پھر میں ختم۔ انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بھیجا کر۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لتؤمنوا باللہ، ہاں لتؤمنوا، تاکہ تم اے مسلمانوں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ خطاب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر فوراً اس کے بعد خطاب چینج ہو جاتی ہے کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں اور ایک آیت میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ یہ آیات ازواج کے لیے، وہ دلیل کیا ہے؟ ترتیب قرآن اور سیاق و سباق۔ ہمارے جواب اس کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ ترتیب رسول، بلکہ عائشہ کا اپنا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیتیں تو بہت ساری تھیں، 200 آیتیں تھیں، اس حدیث بھی صحیح ہے، بہت ساری آیات کھو گئیں، اب ہو سکتا ہے یہیں پہ کئی سارے آیتیں کھو گئی ہوں، کیا پتہ۔ اور یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس کو بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سلم، یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر یہ ترتیب ان سے ہو بھی میرے بھائی، اگر ان سے ہو بھی، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاق و سباق سے استدلال کرنا اس بات سے متعارض ہے، قرآنی حقیقت سے ناسازگار ہے۔ وہ کون سی قرآنی حقیقت ہے؟ یہ کہ قرآن کے ایک ہی آیت کہ بہت سارے اس طرح ہیں کہ بہت سارے حصے مختلف مواقع پہ نازل ہوئے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک ہی آیت ہے تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ کے علماء کی جو ہے وہ فراڈ ہے، آپ مکر ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خطابات القرآن، قرآن میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں کہ خطاب، ایک جگہ خطاب کسی شخص سے ہے، اسی آیت میں پھر عدول کر جاتا ہے، خطاب کسی اور جگہ سے ہو جاتا ہے۔ اور ما نحن فی آیت تطہیر میں اس سے پہلے وقرن فی بیوتکن وغیرہ وغیرہ، یہ سب صیغہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث ہے، صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے۔ لیکن جو ہی آیت تطہیر شروع ہو جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہیں ہے، خطاب بدل گیا۔ لفظ میں واضح ہے کہ خطاب یہاں پہ عدول کر گیا ہے، یہاں پہ خطاب کسی اور شخص ہے، وہ پچھلے والے سے نہیں ہے، کیونکہ پچھلے والا جو خطاب تھا جمع مؤنث ہے، یہ جمع مذکر ہے، عنکم۔ اور پھر احادیث روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کس سے پڑھا ہے؟ ایک جگہ ہمیں دکھاؤ کہ ازواج کے لیے پڑھاؤ، نہیں پڑھا، صرف اس آیت کو، اسی حصے کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو پنجتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بارہا پڑھی ہے، بارہا، 30 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ یہ مختصر استدلال ہے ہمارا، استدلال کی تفصیل بہت زیادہ۔ جی سر۔